اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری امن و امان کا دور، ظلم و غرور کا خاتمہ، کفر کی شکست اور اسلام کی فتح، اور اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ سوال: قرآن میں اس صلح کی فتح مبین کیوں کہا گیا؟ جواب: حقیقت میں یہ صلح بہت بڑی فتح ہے۔ گزشتہ سال کے خیال سے تو اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، جس کو تباہ کرنا کفار بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے، اور جس کو معاذ اللہ فقیروں اور بھوکوں کی بھیڑ کہا کرتے تھے، جس کے منہ سے لگا کر بات کرنا بھی ان کے غرور کے مخالف تھا، مکہ والوں بلکہ تمام عرب کی کوشش کے باوجود اس کا فنا نہ ہونا اور سبھی جماعت کو مجبور ہو کر صلح کی طرف ہاتھ بڑھانا، حقیقت میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ قوی کا مجبور ہو کر کمزور سے صلح کرنا کمزور کی فتح ہوا کرتی ہے۔ آئندہ کے لحاظ سے اس لیے کہ اس کے فائدے بہت عالیشان تھے۔ مثلاً قریش کے نرگا کے باعث مسلمانوں کو اب تک موقع نہ ملا تھا کہ تمام عرب میں چل پھر کر اسلام کی تبلیغ کر سکیں، اور کفار کی طرف سے اسلام کے بدنام کرنے اور اس سے متعلق غلط خیالات پھیلانے کی یہ حالت تھی کہ خود مکہ کے بہت سے آدمی اب تک اسلام کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اس صلح نے مسلمانوں کو کافروں سے ملنے اور ان کے سامنے اسلام کی حقیقت پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں کی تعداد میں اس قدر ترقی ہوئی کہ اس سے پہلے عرصہ میں اس قدر ترقی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت تک کل مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2-2.5 ہزار تھی، لیکن اس سے 2 سال بعد فتح مکہ کے لیے جو فوج گئی، اس میں کمزور عورتوں بچوں کے علاوہ صرف فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر اب تک کفار کے نرگا کے باعث عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ کا موقع نہ مل سکا تھا۔ اب صلح و امن کی حالت میں وہ آسان ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ سوال: عمرہ کسے کہتے ہیں اور احرام باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حج کی طرح عمرہ بھی ایک عبادت کا نام ہے، جس میں مکہ معظمہ پہنچ کر خاص عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ عمرہ اور حج کا فرق ایسا ہی ہے جیسے فرض اور نفل کا۔ حج ایک خاص وقت میں ادا کیا جاتا ہے، عمرہ کے لیے کسی وقت کی قید نہیں، اور جس طرح حج سے پہلے خاص کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس طرح عمرہ سے پہلے بھی خاص کپڑے پہنے جاتے ہیں، جس کو احرام باندھنا کہا جاتا ہے۔ سوال: حدیبیہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ جواب: حدیبیہ کا کنواں بالکل خشک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک تیر ڈال دو۔ خدا کو حکم سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب کے لیے کافی ہوا اور بچ گیا۔ سوال: بیعت رضوان کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تو کفار مکہ نے آپ کو وہاں ٹھہرا لیا تھا۔ دیر ہونے پر فکر ہوا اور یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے لڑائی کا معاہدہ کیا، یعنی بیعت لی۔ اسی کا نام بیعت رضوان ہے۔ سوال: اس معاہدہ یا بیعت میں کیا بات رکھی گئی تھی؟ جواب یہ کہ ہم میدان سے نہ ہٹیں گے۔ سوال: اس بیعت پر جو انتہائی بے کسی کی حالت میں ہوئی تھی، خدا کی طرف سے کیا انعام نازل ہوا اور اس کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: خداوندی خوشنودی کا تمغہ عنایت ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ خداوند عالم خوش ہو گیا مسلمانوں سے جبکہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رضوان کے معنی خوشنودی۔ سوال: اس سال اور کتنے غزوے ہوئے اور کتنے دستے روانہ کیے گئے؟ جواب: 2 غزوے ہوئے، غزوہ لحیان اور غزوہ غابہ، جس کو جنگ ذی قرد بھی کہتے ہیں، اور 11 دستے روانہ کیے گئے۔ سوال: اس سال کے اور بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب:
حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا مسلمان ہونا، دنیا کے بادشاہوں کے پاس اسلام کے خطوط کی روانگی۔ سوال: ان دونوں حضرات کے اسلام لانے کو بڑے واقعات میں کیوں شمار کیا گیا؟ جواب: اس لیے کہ دونوں بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے جنرل تھے، جن سے بہت بڑے بڑے کارنامے کفر کی حالت میں بھی ظاہر ہوئے تھے، پھر حالت اسلام میں بھی۔ خلاصہ کلام: ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، مگر جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ روانہ کیا، ارادہ مبارک کی اطلاع کر دیں، مگر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے منع کر دیا۔ ہاں، صلح ہو گئی، جس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا گیا کہ چند شرطوں کے ساتھ آئندہ سال آ کر بیت اللہ کی زیارت کر لیں، کیونکہ اس صلح کے فائدے بہت بڑے بڑے تھے۔ اس وجہ سے خداوندی کلام نے اس کو فتح مبین کہا ہے، فتح مبین کہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔